یہ تو مہربانی ہے ہماری سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے یہ سیٹیں جس کے اندر جو مانگی نہیں تھی تحریک انصاف نے، جو فریق نہیں تھی اس کے اندر، وہ انہوں نے تحریک انصاف کو دے دی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام ٹیکنیکل غلطیاں جو تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر آج تک کی تھی، جو وکیلوں کو درست کرنی چاہیے تھی، ججوں نے درست کی بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کو نہیں پتا. وہ کہتے رہے کہ جی وہ سنی تحریک کو ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا. انہوں نے کہا چھوڑے سنی تحریک نے کیا ایفیڈیوٹ جمع کرائے، ان کو پی ٹی آئی میں لے کے آئے. یہ فیصلہ مطلب اس کے اوپر میں بہت محتاط طریقے سے گفتگو کر رہی ہوں. ادروائز جو پبلکلی کہا جا رہا ہے، جو پبلکلی سنا جا رہا ہے، وہ میں شاید سنا بھی نہ پاؤں. اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سنی تحریک کو دینے کی بجائے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دینی ہے. ان کا دل چاہتا تو کسی ہمسایہ ملک کو دے دیتے. دیکھیں نا جی، مطلب آزاد با اختیار عدلیہ ہے ہماری، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ مطلب فیصلے ہوتے ہیں، ماننے پڑتے ہیں. ان کی مہربانی ہے، بنگلہ دیش کو دے دیتے، انڈیا کو دے دیتے، کسی کو بھی دے دیتے کہ نہیں جی ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ سیٹیں ان کو جائیں گی، چلی جاتی. مطلب ایسے ہی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی فلور کراسنگ کا رستہ بنایا گیا ہے، اور میں بڑے محتاط طریقے سے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. فلور کراسنگ کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ایک پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی، اس کے بعد اب دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے. اب جو ایفیڈیوٹس لکھ کے دیے گئے ہیں سنی تحریک کی طرف سے، جن لوگوں نے سب نے کہ جی ہم سنی تحریک کا حصہ ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایفیڈیوٹس کو چھوڑو، ردی کی ٹوکری میں ڈالو، پکوڑے کے کاغذ ہیں جیسے وہ پاناما کے کیس میں تھے، ان کو پھینکو، یہ پکوڑے کے کاغذ ہیں. لیکن آپ کو ہم آئینی فلور کراسنگ کی اجازت دے رہے ہیں، آپ جائیں اور آپ فلور کراس کر کے آپ پی ٹی آئی میں گھس جائیں، جس کی میں نے پہلے گزارش کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی ہیں، مجھے کوئی بتائے گا کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت اب الیکشن کمیشن یہ کام کرے گا. بائی دا وے کل الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے گئے، اس نے تشریح صحیح نہیں کی، اس نے ماورائے آئین کام کیا. سوال یہ ہے کہ آپ کا مین اس پورے کیس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ جو سیٹیں دینا ہے یہ غلط تھا، اور الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. پی ٹی آئی کل بھی سیاسی جماعت تھی، پی ٹی آئی آج بھی سیاسی جماعت ہے، پتہ نہیں کس کے دلوں میں کس کے گھروں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کن چیزوں کے تحت کام کرے. الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو پروسیجر ہے، جس کے اندر ایک ٹائم فریم ہے، اسکروٹنی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لسٹوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم فریم موجود ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں وہاں پر. اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے تحت، یہ کون سی شکوں کے تحت عمل درآمد ہوگا؟ الیکشن ایکٹ کی کوئی شکیں بھی بتا دیتے ہیں ہمیں، جب اتنی زیادہ وزڈم جو ہے وہ اس کے موتی بکھر رہے تھے، تو یہ بھی بتا دیتے کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت یہ سب ہوگا جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی کو لامحدود اختیارات نہیں ہیں. ہر ایک ادارے کی اپنی ڈومین ہے، اور اس ڈومین کے اندر اس کو اختیارات دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن ہو، پارلیمنٹ ہو، باقی ادارے ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے. کسی کی ڈومین میں نہ آپ گھس سکتے ہیں نہ آپ کو یہ اجازت ہے. تو یہ جو بہت زیادہ لامحدود اختیارات اور لامحدود جو ہے وہ با اختیار عدلیہ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتی ہے. یہ بات اپنے طور پر میں نہیں کہتی، یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. اس طرح کے فیصلے جب جب پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں نا، پاکستان کی تباہی ہوئی ہے. وہ 63A کے فیصلے سے آج تک جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے تک پنجاب میں سٹیبلٹی نہیں آ سکی تھی. آپ نے ایک جو ہے وہ لاڈلے کو ریلیف ملا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا پنجاب کا پورا. اور وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا فیصلہ ہو، وہ پاناما کا فیصلہ ہو، ہمیشہ عدلیہ کے پاس، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عدلیہ اور ڈاکٹرز، ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. باقی تمام غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں. ان دونوں کے پاس زندگیوں کے اختیارات ہوتے ہیں، ان دونوں کے پاس جو ہے وہ اللہ پاک کے تفویض کیے وہ اختیارات ہیں جو کسی کی زندگی یا تباہ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. سو یہ دونوں کل جو ہے وہ ہمیں، وہ آپ نے سنا کئی دفعہ، ہمیں اپنے پاسٹ پہ بڑی جو ہے پشیمانی ہے، ہمیں بڑی شرمندگی ہے. آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس ملک کو مزدار میں چھوڑ کے، یہ ملک کی کشتی یوں ہچکولے کھاتی رہتی ہے. پاناما کے فیصلے سے آج تک پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکا. سیاسی حکومتیں، تمام ادارے مل کے پاکستان کو سٹیبلائز کر رہے ہیں، لیکن نہیں. لاڈلے کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے.